اور اب آج کا دن، آج سے 61 برس پہلے حکومت پاکستان نے گلگت بلتستان کے بارے میں ایک دورس فیصلہ کیا تھا۔ یہ علاقہ آج بھی اس فیصلے کے سائے تلے سانس لے رہا ہے۔ کیا تھا یہ فیصلہ؟ دیکھتے ہیں جلال الدین کی رپورٹ میں۔ تقسیم ہند کے فوراً بعد اکتوبر 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر جنگ چھڑ گئی۔ جنوری 1949 میں اقوام متحدہ کی معاونت سے دونوں ملکوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا اور اعلان کے بعد کشمیر کے کچھ علاقے بشمول گلگت و بلتستان پاکستان کے کنٹرول میں آ گئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی کہ ریاست کشمیر کے علاقے کا فیصلہ استصواب رائے سے ہوگا، لیکن اقوام متحدہ اس فیصلے پر آج تک عمل درآمد نہ کرا سکی۔ 28 اپریل 1949 کو کراچی میں حکومت پاکستان اور حکومت آزاد جموں کشمیر کے درمیان ایک باضابطہ معاہدہ ہوا، جس پر حکومت پاکستان کی جانب سے مشتاق احمد گرمانی اور کشمیریوں کی طرف سے سردار ابراہیم اور غلام عباس نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے آزاد کشمیر کا دفاع، خارجہ پالیسی اور ہندوستان سے کشمیر پر مذاکرات کی ذمہ داری حکومت پاکستان کی طے پائی، جبکہ گلگت بلتستان کے لیے حکومت پاکستان نے پولیٹیکل ایجنٹ کا تقرر کیا۔ بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ معاہدہ کراچی ایک یک طرفہ معاہدہ تھا، جس میں حکومت پاکستان کو کشمیر کے معاملات میں دخل اندازی کا موقع ملا، تو دوسری جانب گلگت بلتستان کے عوام اور نمائندوں کی رائے کے بغیر 72,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل علاقے کے مستقبل کا فیصلہ کیا گیا۔ حالانکہ گلگت بلتستان کے عوام نے اکتوبر 1947 میں بغیر کسی بیرونی امداد کے اپنے علاقوں کو ڈوگرا افواج کے قبضے سے آزاد کروایا تھا۔ اور چلتے چلتے ایک آخری بات، تقسیم سے پہلے ہندوستانیوں کو جم خانے جیسی عمارات اور ریل کے فرسٹ کلاس ڈبے کے باہر لگی ہوئی اس تختی سے بہت جلن ہوتی تھی، جس پہ جلی حروف میں درج ہوتا تھا کتوں اور ہندوستانیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ سن 50، 60 اور 70 کے عشرے میں جنوبی افریقہ کے گوروں سے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اس لیے نفرت کی جاتی تھی کہ انہوں نے سماج کو کالے اور گورے کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا تھا۔ لیکن جب میں پاکستان کے کسی سرکاری سیکریٹریٹ یا عمارت میں داخل ہوتا ہوں تو آج بھی ایک ٹوائلٹ کی پیشانی پہ برائے افسران اور دوسرے ٹوائلٹ پہ برائے سٹاف لکھا دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ برائے افسران ٹوائلٹ میں آپ کو صاف ستھرا واش بیسن، ریلنگ پہ تازہ تولیہ اور سفید صابن ملتا ہے۔ برائے سٹاف ٹوائلٹ میں آپ کو پلاسٹک کا ٹوٹا ہوا لوٹا، بغیر پائپ کا واش بیسن اور بغیر ٹوائلٹ سیٹ کا کموڈ ملے گا۔ اسی طرح لفٹس بھی الگ الگ ہیں۔ اگر آپ ایک معمولی ملازم یا وزیٹر ہیں تو لفٹ برائے افسران کی جانب آپ کے قدم خود بخود بڑھنے سے انکار کر دیں گے۔ اگر آپ جرت کر بھی لیں تو لفٹ مین اور لفٹ میں سوار افسروں کی نگاہیں آپ کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن شاید اتنی تفریق بھی کافی نہیں ہے، اسی لیے تو گزشتہ ہفتے یہ سرکاری حکم نامہ سامنے آیا کہ بجلی کی بچت کی خاطر اب صرف گریڈ 20 سے اوپر کے افسر ہی ایئر کنڈیشن استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بات سائنس ثابت نہ کر پائی وہ حکومت پاکستان نے ثابت کر دی، یعنی گرمی صرف گریڈ 20 یا اس سے اوپر کے آدمی کو لگتی ہے۔ ہمیں ای میل کیجئے bolo@dawnnews.tv پہ۔ اگلی ملاقات نئے قصے کے ساتھ۔